دیا، غوث اعظم نے قادری بنا دیا، معین الدین نے چشتی بنا دیا، شہاب الدین سہروردی نے سہروردی بنا دیا۔ جو ذرے چمٹتے کاغذ کے اوپر رکھتے تو جدھر مقناطیس جاتا وہ ذرے بھی ادھر ہی جاتے۔ اب یہ آپ بات نہ سمجھے ہو تو آپ کی مرضی ہے کہ جدھر غوث جاتے ہیں مرید ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ یہ بات تو یہاں تک پہنچانی تھی نا۔ اب اس سے بھی خوبصورت بات میں آپ کی سماعتوں پہ نظر کریں۔ اس مقناطیس میں جہاں کھینچنے کی قوت تھی نا، اس مقناطیس میں دو پول ہوتے ہیں، ایک کو شرقی ایک کو غربی کہتے ہیں۔ ایک پول پروفیسر صاحب آپ کے علم میں ہوگا، ایک پول کھینچتا ہے، مطلب آپ کے بھی علم میں ہوگا، اور دوسرا پول دھکے دیتا ہے۔ اور یہاں اگر کوئی سائنس کا طالب علم یا استاد بیٹھا تو اس کو ضرور پتا ہوگا، یہ فزکس کے سبجیکٹ میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مقناطیس ایک طرف کھینچتا ہے اور دوسری طرف کرے تو وہ دھکے دیتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یہ دو پول ہوتے ہیں۔ میں نے کہا چھوڑو جی، یہ ایک دھکا دیتا ہے ایک کھینچتا ہے، کیوں نہ اس کو کاٹ کے دو کر دیں؟ تو جو دھکا دینے والا حصہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب اس کے دو ٹکڑے کیے نا تو وہ پول پھر دو کے دو ہی رہے، پھر دو کے دو ہی رہے۔ پھر جو ٹکڑا رہتا تھا ہم نے کہا چلو اس کو پھر کاٹتے ہیں، اس کو الگ کرتے ہیں، وہ پھر بھی وہ پول ختم نہ ہوا، اس کی صلاحیت گئی نہیں۔ اسی طرح زمانے کے حالات کچھ بھی کرتے رہیں، اس انسان کے اندر خیر اور شر اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، خیر اور شر اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ شر کی معاونت نفس و شیطان کر رہا ہوتا ہے اور خیر کی معاونت مرشد اور رحمان کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف شیطان کی قوت ہوتی ہے، ایک طرف رحمان کی قوت ہوتی ہے۔ یہ خیر اور شر اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں۔ غلبہ اس کو ہوتا ہے جو پول سامنے آ جائے تو آپ اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ رب کائنات نے شر والے پول کو نیچا دکھا کے خیر والے پول کو غلبہ دکھا کے آپ کو اپنے گھر میں بلا دیا۔ کر رہا تھا کہ یہاں ایک صوفی درویش نے بڑا خوبصورت سبق دیا ہے۔ اس نے کہا کہ کسی اندھے کو بینا کر دینا اتنی بڑی کرامت نہیں ہے، کسی لنگڑے کو چلا لینا اتنی بڑی کرامت نہیں ہے۔ ولی بنتا تب ولی ہے کہ جو اس کے اندر خیر اور شر کی جنگ جاری رہتی ہے۔ اگر وہ شر کو مغلوب کر کے خیر کو اس کے اوپر مسلط کر لیتا ہے، اس سے بڑا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ارے حسین تو وہ ہے کہ جس نے نہ صرف اپنی ذات کے اندر نہیں پوری زمین پر شر کو مٹا کے خیر کو غالب کر دیا۔ حسین وہ ہے جس نے خیر کو غالب کر دیا، شر کو مٹا کے رکھ دیا۔ حسین اگر کربلا کے میدان میں وہ چنے ہوئے چند ہستیاں، وہ پاکیزہ وجود اسلام کے نام پہ قربانی نہ دیتے تو نہ جانے آج تک ملوکیت کا سلسلہ چل رہا ہوتا، نہ جانے کتنی بدعات شامل اسلام کر دی گئی ہوتی، نہ جانے کتنی خرافات کو اسلام کا حصہ بنا دیا گیا ہوتا، شریعت کے نہ جانے کتنے مذاق اڑ چکے ہوتے، شریعت کے نہ جانے چہرہ کتنا مسخ کر دیا گیا ہوتا، اگر حسین اپنے اس خاندان کو لے کر کربلا کے ان زروں کی پیاس نبوی خون سے نہ بجھا رہے ہوتے تو آج شجر اسلام اتنا بہار آشنا نہ ہوتا، نہ اتنی بہار نظر آتی۔ اب آؤ ایک مرحلہ اور آگے چلتے ہیں۔ میں واقع کربلا کے کچھ ٹکڑے سنانے کی کوشش کروں گا، مگر کیا ہوا، کیسے ہوا، کربلا میں کب پہنچے، پانی کب بند ہوا، تکلیفیں کتنی دی، تیر کتنے چلے، نیزے کتنے لگے، پرچیاں کتنی لگی، تلواریں کتنی لگی، شہید کون کون ہوا۔ ارے وہی واقع کربلا ہے، نہ اس میں کوئی کچھ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ گھٹانا بددیانتی ہے، بڑھانا زیادتی ہے، لہذا
آپ کو یاد ہے، میں آپ کو کچھ عقیدے کی باتیں دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعہ کربلا اپنی جگہ مصدقہ ہے، لیکن وہ سارے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ حضرت زینب کا پیغام کیا تھا، حضرت حسین کی شہادت کیسی تھی، ننھے علی اصغر کی شہادت کا کیا ہوا، علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، ابو بکر عمر عثمان کی شہادت کیسے ہوئی، ان ساری باتوں سے آپ خوب آشنا ہیں۔ میں تو آپ کو عقیدے کی بات دینا چاہتا ہوں۔ اب ایک خوبصورت بات اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارسطو کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میرے محلے کے ایک نکڑ پر ایک کمہار کی بھٹی تھی، وہ برتن بنایا کرتا تھا۔ کہتا میں روز اس کے پاس بیٹھتا اور اس کا تماشا دیکھتا۔ اب تو وہ بھٹیاں نہیں رہی ہیں، لیکن اگر آپ کو یاد ہو اور اگر کسی کو پتا ہو تو کمہار کی بھٹی پر ہوتا کیا تھا کہ پہلے وہ کچے برتن بناتا تھا، اور کچے برتن بنتے کیسے تھے؟ ایک تیزی سے بڑی رفتار کے ساتھ ایک چرخہ چلتا تھا، اس چرخے کے اوپر وہ بڑا مٹی کا ایک گولا رکھتا، نرم مٹی، گولا کمہار کی چک کی مٹی، نرم مٹی، وہ اس پر تیزی سے گھومنا شروع ہوتی، اور وہ اس میں ہاتھ رکھ کے نا اپنے ہاتھ کے زاویے بدل بدل کر اس مٹی سے یا سراہی بنا لیتا یا جام بنا لیتا۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا تھا نا، وہ اپنے ہاتھ سے اس کے نقش و نگار بناتا اور برتن کچا تیار ہو جاتا۔ وہ کہتا میں روز تماشا دیکھتا۔ ارسطو کہتا میرے بچپن کے دن تھے، لڑکپن کے دن تھے۔ ایک دن میں نے کہا بابا جی آپ سے کوئی بات پوچھوں؟ بابا جی بڑے پیار سے آگے لگ گئے اور کہنے لگے بیٹا تو روز آتا ہے، یہاں بیٹھا رہتا ہے، کبھی بات نہیں کرتا، شکر ہے آج تو بولا ہے، چل پوچھ تو کیا پوچھتا ہے؟ تو اس نے کہا بابا جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مٹی کا بڑا سارا گولا آپ چکے پہ رکھتے ہیں، اسے جو چیز آپ بناتے ہیں، آپ ان برتنوں کے خالق ہیں، ان برتنوں کی تخلیق کرتے ہیں، ان کو وجود دیتے ہیں، تو بتائیں ان کا خاکہ کہاں بنتا ہے؟ ان کا خاکہ کہاں بنتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا جو نقشہ ہے نا خاکہ، وہ میرے دل اور دماغ میں بنتا ہے، قلب اور دل اور دماغ میں اس کا نقشہ بناتا ہوں، خاکہ بناتا ہوں، پھر جا کے اس کو وجود دیتا ہوں۔ ارسطو کہتے ہیں میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا میں سمجھ گیا۔ بابا نے کہا تو کیا سمجھا؟ اس نے کہا بابا جی آپ کے سمجھانے کی بات نہیں ہے، اگر اجازت دے تو ایک سوال اور کروں۔ اس نے کہا نہیں، تو پہلی بات کیا سمجھا؟ اس نے کہا میں یہ سمجھا کہ میں اپنے وجود پہ روز غور کیا کرتا تھا، تو بعد میں مجھے آپ کے سوال سے مجھے سمجھ آئی کہ میں جب بنا تو میرا خاکہ کہاں بنا، جب میں بنا تو میرا خاکہ کہاں بنا۔ پھر اس نے کہا کہ اجازت ہو تو ایک سوال اور کروں۔ اس نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا کہ یہ جو نقشہ اور خاکہ آپ بناتے ہیں تو اس میں خوبصورتی بڑی آتی ہے، اور بھی بہت برتن بنتے ہیں، مگر مارکیٹ میں آپ کا برتن نکھرا ہوا اور نمایاں نظر آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ باقی کمہار جتنے ہیں، باقی کاریگر جتنے ہیں، ان سے میرے برتن نرالے اور نکھرے اس لیے ہوتے ہیں، حالانکہ نقشہ اور ڈیزائن ایک ہی ہے، لیکن یہ نکھرا ہوا اس لیے نظر آتا ہے کہ میں بناتا بڑے پیار سے ہوں۔ تو ارسطو نے کہا میں سمجھ گیا کہ کائنات میں انسان نکھرا ہوا کیوں ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کائنات میں انسان نکھرا ہوا کیوں ہوتا ہے کہ رب نے ساری مخلوق کن کے زور سے بنائی، مگر انسان کو کن کے زور سے نہیں بنایا، محبت سے بنایا ہے۔ انسان کو میں بات آگے نہ کہنا کہ موضوع سے ہٹا ہوا ہے، بات کدھر کربلا کی ہونی تھی اور یہ کدھر کمہار کی چکی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن بات کو ادھر ہی لا رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ایک تیسرا سوال بھی پوچھ لوں؟ اس نے کہا ہاں پوچھو۔ اب یہ جو سوال ہے نا اس پر آپ نے دھیان دینا ہے، بڑی پیار کی بات ہے، اور اگر آپ کی محبت کا ذوق بیدار ہے نا، آپ کے اندر اگر عشق کی چنگاری چل رہی ہے نا، تو ایک ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیے گا، اس طرح بازوق ہو کر بیٹھیے گا، پیار سے بیٹھیے گا، جو بات پسند آتی ہے نا اس پر سبحان اللہ کا آواز جب بلند کرتے ہیں نا تو اس کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چنگاری پر پیٹرول ڈالنا۔ یہ جو محبت کی چنگاری چل رہی ہوتی ہے نا، ایک شمع ممبر پہ چل رہی ہوتی ہے، آپ سب مل کے جب سبحان اللہ کہتے ہیں نا اس پر پیٹرول پڑتا ہے تو یہ شمع کی چنگاری بڑا الاؤ بنتا ہے اور تپش آسمانوں تک جاتی ہے اور رحمت عرش سے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔
اپنی مجلسوں کو سبحان اللہ سے سجایا کیجئے. یہ پھول ہیں, یہ رحمت کے, یہ وہ الفاظ ہیں, یہ وہ پاکیزہ لفظ ہیں جو رب کو بہت پیارے ہیں. اس لیے اب اگلا سوال. اس نے کہا اگر میں اجازت ہو تو تیسرا سوال پوچھوں. خدا کی قسم بڑے پیار سے سننا یہ بات, سبحان اللہ. بڑی محبت سے سننا. ارسطو نے کہا بابا جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے برتن اس پورے علاقے میں بڑے مشہور ہیں, آپ کی کاریگری کے چرچے اور ڈنکے بج رہے ہیں, آپ کا نام پورے علاقے میں مشہور ہے کہ فلاں کاریگر جو برتنوں کا خالق ہے بڑا مشہور ہے. بتاؤ تو صحیح تیرے دل میں کوئی خاص خواہش بھی ہے کہ نہیں, یہ جو تو چاہتا ہو وہ پوری ہو جائے, کوئی خاص خواہش. اب یہاں توجہ کرنا, وہ برتنوں کا خالق تھا, برتن تخلیق کرتا تھا, برتن بناتا تھا, برتنوں کو وجود مٹی سے برتن بناتا تھا, عام مٹی کو برتن کا وجود دیتا تھا. اس کے دل میں ایک خواہش تھی. اس نے کہا بتا تیرے دل میں ایسی کیوں خواہش جو تو چاہتا ہوں پوری ہو جائے. اب ایک بات یاد رکھو, ایک جابر ہوتا ہے, ایک مجبور ہوتا ہے. مجبور صرف خواہش کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ پوری بھی ہو جائے, ضروری نہیں کہ پوری بھی ہو جائے. اس نے کہا تیری خواہش, اس نے کہا ہاں ایک خواہش تو ہے میرے دل میں تڑپتی ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا دل کرتا ہے کہ ایسا شاہکار تیار کروں, سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. ایسا برتن بنا ڈالوں, دنیا میں جانے سے پہلے ایک ایسی چیز بنا ڈالوں نہ پہلے کسی نے بنائی ہو نہ بعد کوئی بنا سکے, سبحان اللہ. نہ پہلے کسی نے بنائی ہو نہ بعد کوئی بنا سکے, اور میرا نام رہے, میرا نشان رہے. ارسطو نے تالی بجائی, کہا بابا جی میں سمجھ گیا, یہاں میرا اور ارسطو کا راستہ جدا ہو گیا. اس نے الگ نتیجہ نکالا, جو مجھے نتیجہ عطا ہوا میں نے نکالا نہیں, میری اوقات ہی نہیں نکالنے کی. مجھے جو نتیجہ عطا ہوا وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ اس نے تو کچھ اور سوچا. میں نے کہا یہ تو مجبور ہے, اگر اس کی خواہش کا یہ عالم ہے تو جو جابر ہے, جو کر سکتا ہے, اس کا بھی تو کوئی ارادہ ہوا ہوگا, سبحان اللہ. اس نے بھی تو کچھ بنایا ہوگا سبحان کہ نہ اللہ. پہلے بنایا ہوگا نہ بعد بنایا جائے گا. تو اس نے پھر مصطفیٰ کا وجود بنایا ہے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ کا وجود بنایا ہے کہ نہ ایسا پہلے بنایا ہے نہ بعد میں بنائے گا. اس رب کائنات نے مصطفیٰ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے. مجھے کیوں کہہ لینے دیجیے کہ وہ بنانے میں یکتا, مصطفیٰ بننے میں یکتا, وہ خالق یکتا, یہ مخلوق یکتا, وہ محب یکتا, یہ محبوب یکتا, یہ محب یکتا, وہ محبوب یکتا, وہ بنانے میں بے مثل, یہ بننے میں بے مثل. تو رب نے چن کے مصطفیٰ کو بنایا, تو اس مصطفیٰ نے اپنی زبان سے کہا الحسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین. آج اگر کوئی ادب کا دعویٰ کر کے چوری کرتا ہے, یہ میرے اشارے سمجھنے کی کوشش کرنا, کوئی ادب کا دعویٰ کر کے کہ جی ہم تو بڑے صحابہ کا ادب کرتے ہیں, تو وہ رقم زنی کرتا ہے اہل بیت کے دربار میں. اور کوئی محبت کا دعویٰ کر کے ادب میں محبت کر رہا ہے. میں یہ گفتگو ان دنوں میں یہ پیغام دیتا چلا رہا ہوں, جتنے بھی محرم میں یہ جلسے ہوئے میں نے ایک پیغام سنیوں کو دیا ہے, اور بڑا سلوکیانہ پیغام ہے, اور اس پیغام کو ذہن میں بٹھاؤ کہ محبت بغیر ادب کے. اب جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, علمی ذوق رکھتے ہیں اور صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں, طریقت سے جڑے ہوئے ہیں, اور طریقت صرف ہم تعویذ کا نام نہیں ہے, طریقت تو اندر کی پاکیزگی کا نام ہے, اندر کی طہارت کا نام ہے. تو جو صوفیانہ ذوق رکھتے ہیں وہ توجہ سے سننا کہ محبت بغیر ادب کے کسی کی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے, محبت نہیں ہو سکتی. کسی کی ضد کا نتیجہ تو ہو سکتی ہے, ادب نہیں ہو وہ محبت نہیں ہو سکتی. اور ادب بغیر محبت کے, ادب بغیر محبت کے منافقت تو ہو سکتی ہے, ادب نہیں ہو سکتا. اے سنی تو اپنے مقدر پہ ناز کر کہ رب نے محبت بھی تیرے حصے میں ڈالی ہے, ادب بھی تیرے حصے میں ڈالی ہے. محبت بھی ہمارے حصے میں آئی ہے, ادب بھی ہمارے حصے میں آیا ہے. الحمدللہ نہ کسی کی بے ادبی کی ہے, اور نہ کسی سے نفرت کیا ہے, اور نہ
بے ادبی کی کوئی جرت کی ہے اور نہ ہی ادھر ادھر کے کوئی چکر میں آ کے کوئی نعرے بنا کے کسی کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے. سنی وہ واحد ایسا شخص ہے جس پر میں تو کہتا ہوں یہ نظر مصطفیٰ کا نتیجہ ہے کہ وہ بے ادبیوں میں بھی نظر نہیں آتا, وہ منافقوں میں بھی نظر نہیں آتا. جب بھی نظر آیا یا محبت والوں میں نظر آیا ہے یا ادب والوں میں نظر آیا ہے, یا محبت والوں میں نظر آیا ہے یا ادب والوں میں نظر آیا ہے. آج جو بھی اہل بیت سے محبت کی حدیث ملتی ہے, جو بھی پیغام ملتا ہے اہل بیت کے مقام و مرتبہ کی, جہاں سے بھی کوئی روشنی نظر آتی ہے, کوئی بھی دریچہ کھلتا ہے اور وہاں سے اگر محبت رسول کی کوئی خوشبو اندر آتی ہے, اس دریچے سے اگر کوئی روشنی نظر آتی ہے, اس دریچے کے پیچھے کوئی نہ کوئی صحابی کھڑا نظر آتا ہے. اس کے پیچھے کوئی صحابی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ذرا بتائیے تو صحیح کہ سرکار سب سے بڑھ کر کس سے محبت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا علی سے, نہ فاطمہ سے. آپ نے فرمایا فاطمہ سے. عرض کی گئی نہیں اے ام المومنین بتائیے مردوں میں؟ فرمایا علی سے. فرمایا علی سے. اور آؤ ایک اور محبت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. میں نے کہا تھا میں عقیدے کی باتیں آپ سے سماعتوں کی نظر کروں گا. ایک حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اب جو علمی ذوق رکھتے ہیں اور جن کی نظر سے یہ حدیث گزری ہو اور اس پر تحقیق بھی کی ہو تو وہ ذرا توجہ کرنا. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کے حدیث یہاں مکمل نہیں ہوتی, اس کا اگلا حصہ بھی ہے کہ ابو بکر بنیاد ہیں, عمر دیوار ہیں, عثمان چھت ہیں. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کا جو راوی تھا وہ کذاب تھا, بلکہ کذاب ابن کذاب تھا, لہذا یہ حدیث درست نہیں ہے. حدیث یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ حدیث یہیں پہ ختم ہوتی ہے. میرا بھی اتفاق اسی سے ہے کہ حدیث یہیں پہ ختم ہوتی ہے. لیکن ہم چلو ادھر سے اس جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں, ہم بات یوں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو عطا ہوتی ہے نا, یہ لفظوں میں نہیں ہوتی, یہ نظروں میں ہوا کرتی ہے. یہ حدیث میں نے جگہ بیان کی تو میرے ایک دوست نے کہا کہ یہ اختلافی حدیث تھی, آپ کو اگلا حصہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, آئندہ اس جھگڑے میں نہیں پڑتے, ہم بات کیوں کر لیتے ہیں. کہ میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو سنگی ماری گنا سمجھ آ رہی ہے نا, کیونکہ ظاہر میں تو کوئی مائیت نہ سنا سکنا, ہماری آواز ہی کوئی نہیں کہ میں سن لائی سکا. عموماً سارے سنیا نے بڑا المیہ ہے. میرے ایک عزیز ہے, بڑے قابل انسان, بہت قابل. وہ ایک جگہ گئے, انہوں نے بڑا خوبصورت علمی خطاب کیا. سنانے نے بعد ہی ایک بندے کو پوچھا ہے تو صاحبزادے آئے سن دوستوں کہا جا انہوں نے خطاب کیا. جی خطاب تو چنگا سا پر سر سر کوئی نہیں لائی جو وہ گل ہوا تو سر سر تو ہمارے کو کوئی نہیں, چونکہ ہماری آواز یہ سر کوئی عیب نہیں ہے. یہ لحن داؤدی تو فیضان داؤدی ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو فیضان ہے اس میں سے حصہ جسے عطا ہوتا ہے اللہ اسے لحن عطا کرتا ہے. لیکن میں اپنی معذوری بیان کر رہا ہوں کہ شاید میں آپ کو میں یہ نہ سنا سکوں, کوئی اشعار سر میں نہ سنا سکوں, لیکن جو پتے کی باتیں سنانا چاہتا ہوں ان کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا. سبحان اللہ. میں آپ کو کہانی بھی سنا سکتا ہوں, کوئی قصہ جوڑ جاڑ کے لے آؤں گا آپ کو سنا دوں گا, لیکن نہیں, آپ ذرا عقیدے کی بات سننے کی کوشش کیجیے گا. خاص کر وہ جو حالات اس وقت ملک میں چل رہے ہیں نا, ان کو سامنے رکھ کر ان کے پیش نظر. میں تناظر کا لفظ استعمال کرنے لگا تھا, لیکن یہ تناظر بھی ایک صاحب کے ساتھ لفظ بڑا جڑا ہوا ہے. تو میں اس منظر کو سامنے رکھ کے تو یہ عقیدے کی باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج حملے ہو رہے ہیں. میں نے ایک اشتہار پڑھا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں بڑا حیران ہوا کہ کراچی میں اجتماع ہو رہا ہے اور تقریب کرنے کون آ رہا ہے؟ شمر اور اکزئی. شمر اور اکزئی, اور وہاں ایک اور خطاب کرنے آ رہا ہے یزید. جی وہ بڑا اشتہار, اور ایک اور خطاب کرنے آ رہا ہے عمر بن سعد. عمر بن سعد یعنی وہ شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا. یعنی یہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے, اندازہ کریں بغض اہل بیت کی حد ہو گئی ہے. اور دوسری طرف بغض صحابہ کا بھی دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے, کہ کتنے خلفائے راشدین مقدس ہستیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. میں اس تناظر میں آپ کو اپنے عقیدے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ بڑا نازک موضوع ہے, یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے.
یہ بڑا نازک موضوع ہے. میں آگے اس کو مزید کھولوں گا, میں بتاؤں گا کہ اس میں نزاکت کیا کیا ہے, لیکن یہ حدیث مبارکہ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. میں علم کا بازار ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس شہر میں, اس بازار میں جو آبادی ہے, وہاں جو لین دین ہو رہا ہوگا, اس بازار علم میں سبزی فروٹ تو نہیں نہ بکے گا. اس بازار علم میں سونے موتی تو نہیں نہ بکیں گے. اس بازار میں ہیرے جواہرات تو نہیں بکیں گے نا. اس بازار میں کپڑے کا سودا تو نہیں ہوگا نا. اس شہر میں رہنے والے جو ہیں, جو مدینہ العلم ہوگا, وہاں موتیوں کی اور سونے چاندی کی بات تو نہیں ہوگی نا. یہاں کیا بک رہا ہوگا؟ تو سنو, اس مدینہ العلم میں جو پہلی بات ملتی ہے, جو پہلا سودا ملتا ہے, اسے صداقت کہتے ہیں. اسے صداقت کہتے ہیں. پھر اس صداقت کو قائم رکھنے کے لیے جو ضروری شے ہے, اسے عدالت کہتے ہیں. اسے عدالت کہتے ہیں. معاشرے کو اگر نکھارنا ہو, اور معاشرے میں جو مال تقسیم کیا جاتا ہے کہ معاشرہ نکھر کے سامنے آئے, اسے شرافت کہتے ہیں. اور شرافت کو قائم رکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, اسے شجاعت کہتے ہیں. شجاعت کے بعد وصل یار کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے, اسے شہادت کہتے ہیں. ابھی بات سمجھ یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی, یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا. اس مدینہ العلم میں ملتا کیا ہے؟ تو پھر سنو, اگر صداقت لینی ہو تو صدیق اکبر کی دکان پہ آنا پڑے گا. عدالت چاہیے تو عمر کے دروازے پہ آنا ہوگا. شرافت چاہیے تو عثمان کے دروازے پہ آنا ہوگا. شجاعت چاہیے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا. اور اگر شہادت کا مزہ چکھنا ہے اور انداز سمجھنا ہے تو حسین کے دروازے پہ آنا ہوگا. تو پھر بتاؤ نا, دکاندار سے بگاڑ کے بھی کبھی مال ملا ہے؟ اور اگلی بات, کوئی کہے کہ میں نئی چیزوں کو جانتا, تو پھر اگر سمجھ لو وہ دروازے تک آیا ہی نہیں. اور اگر آیا ہے تو اسے دروازہ کھلا ملا ہی نہیں. اسے دروازہ کھلا ملا ہی نہیں. اور اگر کھلا ملا ہے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے صدیق کو نہ جانا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے عمر کو نہ پہچانا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے عثمان کو نہ پہچانا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے علی کو نہ پہچانا ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے حسین کو نہ پہچانا ہو. جو حسین کو پہچانتا ہے وہ ابو بکر کو پہچانتا ہے. جو ابو بکر کو پہچانتا ہے وہ علی کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آقا نے فرمایا مدینۃ العلم وعلی بابها, یہاں بات سمجھا دی ہے کہ اے علی سے محبت کے دعوے دارو, تمہیں اس وقت تک اس بازار سے کچھ ملنا نہیں ہے جب تک میرے ان دکانداروں سے دوستی نہ کر لو, جب تک میرے ان جانشینوں سے تعلق استوار نہ کر لو گے, ان سے رشتہ مضبوط نہ کر لو گے. اور آؤ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سنانا چاہتا ہوں. اسی طرح کی ایک خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا, لیکن شرط یہ ہے کہ کیا میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں کہ میں بھی زور خرچ کرنا ہے. سبحان اللہ. اللہ ہے ضروری ہے راست دوری. کربلا میں کیا ہوا وہ سب کو پتا ہے. ظالم یزید نے کیا کیا وہ سب کو پتا ہے. اور اس پر جو فتوے کفر کے لگے ہیں وہ بھی بالکل صادق آتے ہیں, سچے آتے ہیں. وہ باقی انسان تھا, اس نے اس ہستی کو شہید کیا. اور ایک بات میں کہا کرتا ہوں, خدا کی قسم, مشیت کے سامنے سر جھکانا اور ہوتا ہے, مظلوم ہونا اور ہوتا ہے. میں تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ حسین مظلوم تھے. حسین مظلوم نہیں تھے, مشیت کے سامنے جھکے ہوئے. مثلا میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں. چلیے اس موضوع پر بھی تھوڑی سی 2-4 منٹ گفتگو کر کے پھر مجھے یاد کرانا, میں ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت حسن اور حضرت عمر کے شہزادے میں تو تکرار ہوئی, بحث مباحثہ ہوا, جسے آپ عرف عام میں جھگڑا کہتے ہیں. بچپنا ہے, لڑکپن ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ تیرا
باپ میرے نانا کا، آپ نے سن رکھا ہے نا، بڑی مشہور بات ہے، میرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے، تو مجھ سے لڑتا ہے۔ ابن عمر دوڑتے گئے، کہا ابا جان مجھے حسن نے یہ تانا دیا ہے، اور حسن کہہ رہے ہیں کہ تیرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے۔ انہوں نے فرمایا جا دوڑ کے جا، حسن سے لکھوا کے لے آ۔ حسن سے لکھوا کے لے۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہاں حضرت عمر فاروق ہمیں قیامت تک عقیدہ دے گئے کہ اگر عمر کو اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہیں تو میرے بعد میں آنے والوں اپنی نمازوں پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ اگر عمر کو اپنے جہاد پہ گھمنڈ نہیں تو تم بھی گھمنڈ نہ کرنا۔ عمر کو اپنی شجاعت اور عدالت پہ اگر گھمنڈ نہیں، دیکھو جب زمین کی باری آئی تو عمر نے زمین پہ درہ مار کے زمین کو کہا زمین تو لرزتی ہے، یعنی مدینے میں زلزلہ آیا تھا، پتہ نہیں آپ کو اس کرامت کا پتہ ہے کہ نہیں، 3 دن تک مدینہ لرزتا رہا۔ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عمر فاروق کے پاس گئے کہ آؤ امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں اور ان کو جا کے بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت میں اللہ والے کے پاس جانا صحابہ و تابعین کی سنت ہے، ورنہ ان کو خود بھی پتا تھا، وہ خود بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، علماء فقہاء موجود تھے، وہ خود بھی تدبیر کر سکتے تھے، مگر اکٹھے ہو کے اپنے پیر کے پاس گئے، کیونکہ اس وقت جو امیر ہوتا تھا وہ پیر بھی ہوتا تھا، وہ پیر بھی ہوتا تھا۔ کیا عمر کے پاس چلتے ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زلزلہ کس نے لایا ہے؟ اور کیوں نہ اسی کو التجا کریں، کیوں نہ ادھر ہی دعائیں کریں، اور نوافل پڑھتے ہیں، اور کوئی تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ انہوں نے سیدھے امیر المومنین کے پاس، جب عمر فاروق کے پاس آئے، انہوں نے درہ نکال کے زمین پہ درہ مار کے کہا وہ زمین بتا میں نے تیرے سینے پر انصاف کیا کہ نہیں کیا، اور اگر کیا تو لرزنا چھوڑ دے۔ جب زمین کی باری آئی تو عمر نے اپنے انصاف، اپنی عدالت دکھائی، لیکن جب اولاد مصطفیٰ کی باری آئی تو عدالت نہیں دکھائی، عاجزی دکھائی۔ جا حسن سے لکھوا کے لے آ، جا حسن سے لکھوا کے لے آ، تاکہ پھر میری قبر میں رکھ دینا، کیونکہ میری بخشش کے لیے یہی سرٹیفکیٹ اور سند کا درجہ ہے۔ محبت اہل بیت دیکھو، اور آج کے فتنے دیکھو، آج کے فساد دیکھو، آج کے لوگوں کی باتیں دیکھو، اور ذرا صحابہ اہل بیت سے محبت کا عالم دیکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ عمر فاروق جو ان کے نانا کا نوکر ہونے پر فخر کرتے ہیں، وہ اگر ایک خط نیل کو لکھیں، میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا، وہ اگر ایک خط نیل کو لکھیں تو نیل مستی چھوڑ دے، تو نانے کا نوکر نیل کو خط لکھے تو مستی چھوڑے، تو کیا حسین فرات کو اشارہ کرتے تو دوڑ کے خیمے تک نہ آ جاتا؟ دوڑ کے خیمے تک نہ آ جاتا؟ لیکن دنیا کہتی کہ انہوں نے جرت سے نہیں کرامت سے کام لیا، دنیا کہتی جرت سے نہیں کرامت سے کام لیا۔ تو اس لیے دیکھ لو امام عالی مقام کی جرت کہ اپنے ننھے معصوم تو قربان کر دیے، مگر کسی کرامت کا اظہار نہیں فرمایا، مشیت کے سامنے سر جھکایا۔ آقا کریم نے جو خواب دیکھی تھی اس خواب کی تعبیر کائنات کو دکھانی تھی۔ ابا بن اور مزے کی حدیث آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو اختتامی صورت دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اجازت ہے تقریباً 25 منٹ، بلکہ فرمایا علامہ شریف صاحب نے کہ 1:30 بجے تک بھی اگر آپ گفتگو جاری رکھنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن میں کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر 5-6 منٹ آپ کے پاس ہیں تو ایک خوبصورت بات، کیونکہ اس وقت ضروری ہے ان حالات میں جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو واقعات چل رہے ہیں، جو بے ادبیاں گستاخیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں، ان کے اس تناظر میں یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں یہ پڑھ کر نہیں سنا رہا، کسی کی عطا کردہ عنایت سے سنا رہا۔ یقیناً یہ بات آپ کو کتابوں میں ملے گی بھی نہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ مویس صاحب اس فقیر کی اس گزارش کو سنیے گا۔ عبدالرزاق صاحب، یونس صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا، جاوید صاحب اور سلیم قادری صاحب، تو خیر آپ کو یہ بھی آج میں آپ کو بتاتا چلو ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ تو میں عرفان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ پچھڑے ہوئے دوستوں کو انہوں نے اپنے گھر اکٹھا کیا تھا۔ تو عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا، بڑی پتے کی بات آپ کو سناتا ہوں
کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی تو آج سن لو. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. میں اگلا حصہ وہ آپ کو صاحب کا پتہ ہی ہے کہ جس نے اس کو خفا کیا اس نے مجھے خفا کیا, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ آقا کریم کا دل دھونے جبریل آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, نور کی تشریحیں لے کر آئے اور بار بار آئے. سبحان اور یہ بھی اللہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں. یہ سرکار کا بشری لباس ہے, ورنہ سرکار کا دل جبریل نہیں دھو سکتے. جبریل سرکار کے در کے غلام ہیں, لیکن یہ بشری لباس تھا. دل تو سرکار کا دھونے تو دل آئے, نور کی تشریح میں دھویا تو دل گیا, اور جسم میں خاص مقام بھی دل کو حاصل ہے. فیصلے بھی سارے دل کرتا ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ دل فیصلے کرتا ہے نا, دماغ مشورہ دیتا ہے, دل فیصلہ کرتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, بندہ کچھ اور کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ عقل اسے خبردار کر رہی ہوتی ہے, لیکن دل کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. اور جب پوچھو کہ یار تمہاری عقل کدھر گئی تھی, تم نے ایسا کیوں کیا, اس نے کہا کیا کرتا یار, دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. لیکن یہ بات مجھے سمجھاؤ کہ سرکار نے پھر کیوں کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ کیوں نہیں کہا کہ دل کا ٹکڑا ہے؟ سبحان اللہ. گل سمجھ آئی؟ میں سنوں روایتی گلاں نہیں سنانیاں, پتہ نہیں گلاں دسنیاں. کیوں فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے دل کا ٹکڑا ہے؟ سبحان اللہ. فیصلے دل کرے, نور کی تشریح میں دل دھلے, اور کہا جائے کہ جگر کا ٹکڑا ہے. وجہ کیا ہے؟ یقین جانے یہ سوال جب میرے ذہن میں آیا نا, تو میں نے کہا اس کا جواب کہاں کتابوں میں کہاں ملے گا. میں نے سر جھکا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے سر جھکا لیا اور اپنے بڑوں کو یاد کیا کہ یہ لفظ سبق تو لفظوں سے نہیں نظروں سے ملے گا. سبحان اللہ. یہ سبق لفظوں سے نہیں نظروں سے ملے گا. کیا وجہ ہے؟ مدارس تو بہت ہیں, کیا وجہ ہے؟ ادارے تو بہت ہیں, مگر کیا وجہ ہے کراچی میں بیٹھا ہوا ایک فقیر ہے امیر اہل سنت نوجوانوں کے سروں پہ پگڑی رکھوا دیتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ لفظوں سے نہیں نظروں سے وار ہوتا ہے. سبحان اللہ. لفظ تو سارے پڑھاتے ہیں, وفاق والے بھی لفظ ہی پڑھاتے ہیں, تنظیم والے بھی لفظ ہی پڑھاتے ہیں, مگر وفاق کا پڑھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے, تنظیم کا پڑھا ہوا کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ. لفظ ادھر بھی ہیں, لفظ ادھر بھی ہیں, لفظ ادھر بھی ہیں, لفظ ادھر بھی ہیں, کتابیں ادھر بھی ہیں, کتابیں ادھر بھی ہیں, اسباق ادھر بھی ہیں, اسباق ادھر بھی ہیں, استاد ادھر بھی ہیں, استاد ادھر بھی ہیں. کرم فرق کیا ہے؟ ادھر کسب کا سہارا ہے, ادھر کرم میں بھروسہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کہیں گے نا کہ فرق کیا ہے, ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ادھر کسب کا سہارا ہے, ادھر کرم پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ. یہ جملے میرے بڑے گہرے جملے ہیں, اگر سمجھ آئی ہو. کرم اور چیز ہوتی ہے, کسب اور چیز ہوتی ہے. یہ کسب ہی تھا نا جس نے ابلیس کو جھکنے نہیں دیا تھا, اور یہ کرم ہی تھا نا جس نے فرشتوں کو جھکا دیا تھا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ سوال پورا کر دوں جو میں نے سوال کیا, نہیں تو چھوڑی جو آپ جی کیا ڈسکس کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میں بلکہ میں ایک جگہ تقریر کی تھی نا جنازے پر, جنازے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا, جو ٹائم ہوتا ہے نا, جو ٹائم بلکہ ابھی آدھا منٹ رہنا ہوتا ہے, ادھر لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا, ٹائم ہو گیا. اچھا جمعہ اسی ایک دم پوچھی مولوی جی 5 منٹ اوپر ہوئیے, مولوی جی 2 منٹ اوپر ہوئیے. کتے کھلنے میں پتہ ہی نہیں لگا, صبح کھڑی ہوئی تو شام کھڑے لو, کام دوڑنے ہوں تو پتہ ہی نہیں, صبح کھڑے لے ہوئی شام کھڑے لے ہوئی. ایک وزیر جناب ترنا اسلام آباد تو ہوٹل اسلام آباد بجنا, تو جناب سارے نمائندے اتنے آ رہی نہیں کھڑی رہنے, ٹانڈے کی طرح شام تک سکنے رہنے. 10 بجے اس ٹائم دیتے ہونا, شامی 4 بجے آنا, کوئی اعتراض نہیں. مگر 2 جگہوں پہ بڑی سب کچھ ٹائم یاد آ جاتا ہے, یا تو جنازے کی نماز ہو یا جمعے کی نماز ہو, سارے کی بڑا ٹائم یاد آ جاتا ہے. تو بہرحال میں 2-4 منٹ اگر آپ پسند کریں تو میں 2-4 منٹ, کیونکہ 1:30 بجے تک تو ویسے بھی یہ اجازت بھی ہے,
تو 5 منٹ اجے رہنے اگر چاہو تو گھر پوری کرا. سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کیوں نہیں کہا کہ دل کا ٹکڑا ہے؟ میں ذرا سر جھکایا تو میں نے سوچا کہ اس کی کیا جواب ہو سکتا ہے. تو جواب مجھے یوں عطا ہوا کہ دل کا کام ہے پمپنگ کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ اور پمپ کر کے خون کو پورے جسم میں تقسیم کرنا. سبحان اللہ پورے جسم میں تقسیم کرنا. یہ جسم یہ خون آتا ہے دل سے نئی غذا لیتا ہے. میں تجھے ایک گل دساں, یہ انسان کا پاؤں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا چھوٹا ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے پاؤں بڑا ہوتا ہے نا, تو اس دوستوں روٹی گٹیاں جانی نہیں جاتی نا, لیکن پاؤں کیسے بڑا ہوتا ہے؟ یہ خون غذا لے کے گٹوں تک پہنچاتا ہے, ٹخنوں تک پہنچاتا ہے. آپ اس کی اردو نہیں سی آتی گٹے اپنا سا ٹخنوں تک پہنچاتا ہے, پاؤں تک پہنچاتا ہے, یہ خون پہنچاتا ہے, پھر یہ دل میں آتا ہے, پھر دل پمپ کرتا ہے, پھر پورے جسم میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل تقسیم کرتا ہے, دل تقسیم کرتا ہے. تو اگر یہاں دکاندار ہو کسی کمپنی کا ڈسٹریبیوٹر اور اس کے پاس جاؤ جناب فلاں فلاں چیز چاہیے, تو اگر سٹور میں موجود ہے تو ایک دم پکڑا دے گا, اور اگر نہیں تو کہے گا انتظار کرو ابھی پیچھے سے آئی نہیں. بے شک بے شک بھائی کہاں سے نہیں آئی؟ جہاں بنتی ہے وہاں سے ابھی وہ مال آیا نہیں, لہذا انتظار کرو. وہ کہے گا جی مجھے تکلیف, اس نے کہا جی تکلیف ہے یا جو کچھ ہے, جب تک پیچھے سے آتا نہیں میں تمہیں دوں کہاں سے؟ بات کی گہرائی تک جو پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے. سبحان اللہ دل کا کام ہے تقسیم کرنا خون کے ذریعے, جگر کا کام ہے خون بنانا. سبحان اللہ جب بنے گا ہی نہیں تو دل پمپ کس کو کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جو بنتا ہے فاطمہ کے گھر سے بٹتا ہے. صدیق بانٹنے والا ہے, بانٹنے والا ہے, عثمان بانٹنے والا ہے, گھر فاطمہ کا ہے, خیرات فاطمہ کے گھر کی ہے. لہذا نہ ڈسٹریبیوٹر سے بگاڑنا پڑتا نہ پروڈیوسر سے بگاڑنا پڑتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ فیکٹری سے بگاڑو نہ ڈسٹریبیوٹر سے بگاڑو. فیکٹری میں گئے مال اٹھانا, انہوں نے کہا جی ہم ادھر سے نہیں دیتے, بے شک چاہے ہماری برانچیں وہاں سے لو. سبحان اللہ ہم ڈائریکٹ نہیں دیتے, ہم برانچوں کو دیتے ہیں. اگر ڈائریکٹ دیں تو سارا نظام معیشت تباہ ہو جائے گا. اسی طرح ڈائریکٹ فاطمہ کے گھر سے خیرات نہیں ملتی. جو محبت اہل بیت کے دعوے دارو, تمہیں وہاں کی خیرات لینی ہے تو صحابہ کے پاس آؤ, اور صحابہ کے محبت کے دعوے دارو, تمہیں اس وقت تک خیرات نہیں ملی جب تک فاطمہ کے گھر سے عطا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری گھر عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ میں عقیدہ سمجھانے آیا تھا آج آپ کو, سنیوں کا عقیدہ پتہ چلے کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ عقیدے سنبھال کے رکھنا. ہر طرح چاول کھانا سے بھی نہ ٹوری پیارا کرو, ٹھیک ہے نا. آپ کے لیے میلاد تیار کیے تھوڑے چاول ہیں, چار دروازے پر پلیٹیں نہیں پہنچی جاتی ہو. تمہارے لیے 2 لنگر چل رہے ہیں نا, بلکہ 3 چل رہے ہیں, میلاد کے بھی, 11ویں کے بھی اور عرسوں کے بھی. سبحان اللہ رج کے کھاؤ, سبحان رج کے شفا حاصل کرو. سبحان اس اللہ سے دیکھ چڑھنی جناب پہنچ جایا کرو, دیکھا کرو کس کے نام پہ پکے ہوئے ہیں, دیکھا کرو کہ کس کے نام پہ پکے ہوئے ہیں. اور رشتہ داری ایک ہی پالو جو صدیق اکبر نے پالی, سبحان اللہ سبحان جو اللہ صدیق اکبر نے پالی تھی. رشتہ یہ بھی نہ پالیا کرو, ٹھیک ہے نا. اور ہر مسجد چلے کہ نماز مان چھڑی جیسے ٹائم ختم ہوئی ہے, میں تجھے دسا کہ مسجد ہوتی کیا ہے, سبحان اللہ مسجد کا تعارف کیا ہے. تو انشاءاللہ پھر سے شریف صاحب کو اللہ سلامت رکھے, ان کی محبت کا پیار ہے. میں کئی دفعہ یہاں آ چکا ہوں, محبت سے بلاتے رہتے ہیں. مسجد پر پھر میں بولوں گا کہ مسجد کیا ہوتی ہے. ہر مسجد, سبحان اللہ بس آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, تب کہوں گا جب آؤں گا. سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ ہماری یہ عقیدت, یہ عقیدے سنبھال کے رکھو. ظلم و زیادتی ہے, اہل بیت کے ساتھ وفا کرو. بس آخری پیغام, محبت اہل بیت یہ واعظین اپنی طرف سے نہیں نافذ کر رہے. ہم جو خطباء ہیں یا واعظین ہیں یا علماء ہیں یا مشائخ ہیں, یہ اپنی طرف سے آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہے کہ اہل بیت سے محبت کرو. نہیں, اہل بیت سے محبت رب نے واجب کی ہے, جو عرض نہیں کہی گئی تھی.
لما نزل هذه آیا، جب یہ آیت اتری، صحابی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک بات اور بتاؤں، جو شافعی ہیں نا وہ اسے فرض قرار دیتے ہیں۔ شافعی کے ہاں درود فرض ہے نماز میں، تو شوافع جو ہیں اس کو فرض قرار دیتے ہیں، اور ہم اہل سنت کے احناف کے نزدیک یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی؟ سرکار نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وابناہما، اور ان کے دو صاحبہ ہیں سبحان اللہ۔ حسن اور حسین۔ لہذا اہل بیت کی محبت واجب ہے، تو صحابہ کا ادب بھی لازم ہے۔ ہر صحابی محترم ہے، ہر صحابی، اور صحابی کو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی غوث قطب ابدال صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے، یہ درجے متعین ہیں، یہ مرتب شدہ ہیں، متعین شدہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پاک عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔